معزز سامعین گرامی قدر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک نہایت اہم باب آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے مابین جو واقعات پیش آئے۔ گزشتہ خطبے میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قباء کے محلے میں، عمر بن عوف کے محلے میں 10 دن سے زیادہ قیام کرتے ہیں، اور اسی اثنا میں 2-3 دن کے بعد حضرت علی مکہ میں لوگوں کو ان کی امانتیں واپس لٹانے کے بعد اور یہ اعلان کرنے کے بعد کسی کا کوئی لین دین، کوئی امانت نبی کریم سے اگر رہ گئی ہے تو مجھ سے لے لیجئے، نبی کریم نے مجھے اپنا نمائندہ یہاں پہ چھوڑا ہے۔ آپ بھی قباء کے محلے میں آن پہنچے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ خطبے میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھا تھا، یہاں پہ آپ کا قیام 10 دن یا 10 دن سے ایک رات ایک دن اوپر تھا۔ پیر کے دن آئے، یہاں سے کوچ کیا، جمعے کے دن دوبارہ مدینے کی طرف۔ سب سے پہلا کام، ابھی 10 دن کا قیام ہے، سب سے پہلی حاجت، سب سے پہلی ضرورت مسلمان امت کے لیے کیا ترتیب دی؟ جب بھی کسی جگہ قیام کرو، جب بھی کسی جگہ رہائش کرو، جب بھی کسی جگہ آباد ہونے کی کوشش کرو، جب بھی کسی جگہ سکونت اختیار کرنے کا ارادہ رکھو، تو سب سے پہلے کیا چیز مد نظر رکھو؟ مسجد۔ مسجد کہاں ہے؟ میں نے نمازیں کہاں پڑھنی ہیں؟ میں نے عبادات کہاں پہ ادا کرنی ہے؟ میری شادی بیاہ کے فرائض کہاں پہ انجام ہوں گے؟ میرے جنازے کہاں پہ پڑھائے جائیں گے؟ میرا معاشرتی میل ملاپ کہاں پہ ہوگا؟ میری کمیونٹی کیا ہوگی؟ مسجد ایک کمیونٹی سینٹر بھی ہوتی ہے، مسجد اسلام کا پہلا پریزیڈنسی بھی ہے۔ مسجد وہ پہلی چیز ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء کے صرف 10 دن میں بھی سب سے پہلی پریورٹی اگر رکھی تو مسجد کو رکھی۔ آج ہمارا معاشرہ کیسا معاشرہ ہے کہ مسجد کے قریب جو پلاٹ ہوتا ہے وہ سب سے سستا ہوتا ہے۔ مسجد کے قریب جو پلاٹ ہوا کرتا تھا صحابہ کے دور میں سب سے مہنگا ہوا کرتا تھا۔ تابعین، محدثین اور کئی 100 برس مسلمانوں کا یہ وتیرہ تھا کہ مسجد کی قریب کی زمین سب سے مہنگی ہوا کرتی تھی، اور اب یہ فضیلت شاید خانہ کعبہ اور مسجد النبوی ہی کی رہ گئی ہے کہ ان کی ارد گرد کی زمینیں تو مہنگی ہیں، باقی کسی بھی مسجد کے پاس چلے جائیں ارد گرد کی زمین سستی۔ سب سے سستی زمین کس کی ہے؟ یہ قبرستان کے پاس جو پلاٹ ہے وہ سستا ہے، یا مسجد کے پاس جو پلاٹ ہے وہ سستا ہے؟ سب سے مہنگا کون سا ہے جی؟ جو کمرشل کے پاس ہے، جو دھرتی کے اوپر سب سے مقدس، متبرک، محترم، مقدس جگہیں ہیں، مسجدیں، وہ سب سے سستی ہیں ان کے قریب پلاٹ۔ اور جو دنیا کے اندر سب سے مبغوث چیزیں ہیں، سب سے بری جگہیں ہیں، سب سے زیادہ جہاں پہ شیاطین کا نزول ہوتا ہے، جہاں پہ ہر وقت اسلامی شاعر کا مذاق اڑایا جاتا ہے، بے پردگی کا ایک جنازہ نکالا جاتا ہے، سود کی، رشوت کی، مال کے غبن کی تجارت ہو رہی ہوتی ہے، وہاں پہ پلاٹ سب سے زیادہ مہنگے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کے اندر اس علاقے میں قیام کے دوران سب سے پہلے مسجد کو قائم کیا۔ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ۔ اللہ نے بھی کہہ دیا، اے اللہ کے حبیب، اور یہ پوری امت کے لیے ہے، جو مسجدیں اس بنیاد پہ تعمیر ہوئی ہوں، جس کی نیت یہ ہوئی ہو کہ اللہ اس مسجد کو آباد کر تاکہ یہاں پر تیری عبادت کو سر انجام دیا جائے، یہ مسجدیں آباد ہو جائیں، سجدوں سے، رکوع سے، تلاوت سے، ذکر اللہ سے، جمعوں سے۔ جس مسجدوں کی قیام کی نیت یہ ہو، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو حکم دیا، آپ نے بھی جا کے اس میں قیام کرنا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کی کیسی پیروی کی۔ مسجد قباء کی فضیلت کے اعتبار سے بھی یہ حدیث نہایت اہم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب تک زندہ رہے، جب تک مدینہ میں رہے، آپ ہر ہفتے میں ایک دن پیدل یا سوار ہو کے مسجد قباء کی طرف جایا کرتے تھے۔ اللہ نے حکم ہی دیا تھا نا، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ۔ صرف اللہ نے یہ کہہ دیا نا رسول اللہ کو کہ آپ کا حق بنتا وہاں پہ کھڑے ہوں، تو رسول اللہ نے پوری زندگی میں ایک ہفتہ بھی یہاں پہ نماز پڑھنے کا ناغہ نہیں کیا۔ اور امت کے لیے کیا نصیحت کی کہ جو بندہ اپنے گھر سے نکلے مسجد قباء کی طرف جا کے نماز پڑھنے کی نیت سے صرف وہاں پہ 2 رکعتیں ہی چاہے پڑھ لے، اس کو کتنا اجر و ثواب ہے۔ آپ مدینہ جائیں، اللہ تعالی ہم سب کو مسجد النبوی کی زیارت کروائے، اور جب ہم مدینہ جائیں تو رسول اللہ کی اس حدیث کو بھی مد نظر رکھنا ہے۔ رسول اللہ نے کہا جو مدینہ میں آگے ہے، یا جو مسجد النبوی سے یا مدینہ سے یا کہیں سے بھی مسجد قباء میں اس نیت اور ارادے سے نکلتا ہے، قرآن پاک کی اس آیت کی روشنی میں
صرف 2 رکعتوں کو ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس 2 رکعتوں کے بدلے میں اسے پورے کے پورے عمرے کا ثواب دے دیتے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے جو مسلمان بھائی جاتے ہیں مدینہ میں مسجد النبی میں، وہ ایک دن ضرور ایسا کرتے ہیں کہ مسجد قباء میں جا کے 2 رکعتیں پڑھتے ہیں۔ اور چاہیے تو یہ کہ جتنے دن بندہ مدینہ میں رہے، 5 10 15 منٹ کا سفر ہے، وہاں پہ جائے اور 2 رکعتوں کو ادا کرے اور عمرے کا ثواب پا لے۔ گویا پہلی بات یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسانی زندگی کا لازم و ملزوم جو جز اور عنصر ہے جس کو ہم فراموش کر چکے ہیں، وہ مسجد ہے، وہ مسجد ہے۔